کرنا چھوڑ دے. اگر بجلی وافر ہے اور ہے تو پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ کارگو آ رہا ہے لیکن پھر بھی گیس کی شارٹیج ہے جون کے اندر. تبادل بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس چلا کے اس گیپ کو برج کریں گے. میں نے اس ملک میں فرنس آئل زیرو کر دیا تھا. 2016-17 میں 30% فرنس آئل چل رہا تھا اور یہ LNG کے پلانٹ یہ صاحب کمیشن کر چکے تھے. 6 دن LNG بند کرنی پڑی اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور پورا پاکستان بیٹھ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ, کیپیسٹی پیمنٹ, معیشت کا دیوالیہ نکال کے نہیں گئے تو اور کیا گئے. پیٹرولیم کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ کہہ چکے ہیں نیب جو ہے وہ میرے کاموں میں مداخلت کرتی. نیب کا خوف ہے کہ جو پہلا ٹرمینل ہے اس پہ نیب کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے. نیب کی وجہ سے بہت سے فائلیں اور کام جو جائز ہیں جو ہونے چاہیے رکیں. 4000 میگا واٹ کو ایک جنبش قلم سے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. دنیا میں جو بھی ریٹ چل رہا ہے سب سے مہنگا فرنس آئل یہ لے رہے ہیں. فرنس آئل چوتھا حصہ چل رہا ہے جو آپ کے وقت پہ چلتا تھا. اس وقت $10 سے زیادہ اسپاٹ ریٹ کی LNG لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. LNG کا تو ان کو نام ہی نہیں لینا چاہیے. 13.7% پہ یہ کانٹریکٹ کر کے گئے, 10.4% پہ ہم کر کے گئے. عمر ایوب صاحب وزیر بنے تھے تو روز فرماتے تھے کہ ہم بجلی کا ریٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے. دسمبر 2020 تک گردشی قرضوں کا بہاؤ 0 ہم لوگ کر کے دیں. یہ کارکردگی ہے حماد اظہر کی, یہ کارکردگی ہے عمر ایوب. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ, میں محمد مالک. سیاسی خبریں تو چلتی رہتی ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا مریم نواز شریف صاحبہ کی باتیں ہو رہی تھیں عدالت کے باہر. انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو وہی باتیں, سوال کیا ان کے ڈفرینسز ہیں شہباز شریف صاحب سے, نہیں ہیں. اگین وہی جواب, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگرچہ کٹھے وہ جلسی بھی ایڈریس نہیں کر رہے, اب ہمیں پتہ ہے ڈفرینسز ہیں, بٹ اگین اٹس این ایریلیونٹ تھنگ. پھر انہوں نے وہ بھی ایک بات کی کہ شاید وزیر اعظم جون سے ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشوں پہ ضروریات کے مطابق فارن پالیسی کر رہے ہیں. پھر ہنٹ دیا گیا کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں بڑے کیٹیگوریکل سٹانسز آ گئے ہیں. اسی طرح کچھ اور بیانات ہی سیٹ کے چلتے رہتے ہیں. لیکن کیا پاکستان کے بڑے اصل مسئلے یہ ہیں؟ میں کچھ سیریس باتیں آج کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آج گیلپ کا بھی ابھی ایک تازہ ایک سروے گیلپ کا آیا ہے, اس میں نظر آ رہا ہے کہ ہر 10 میں سے 4 جو پاکستانی ہیں ان کے لیے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی کہ 40% کے قریب لوگ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا لے کے بیٹھے ہیں. پروونشل بریک اپ دیکھیں تو اس میں یہ اس سے بھی زیادہ کسی صوبے میں زیادہ ہے. سیکنڈ جو سا مسئلہ ہے ان کے لیے بے روزگاری ہے. حفیظ پاشا صاحب ریسپیکٹڈ اکانومسٹ ہیں, انہوں نے جو اپنا امپیریکل فارمولے کے مطابق ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق شاید بے روزگاری 10% بڑھ جائے گی. اگرچہ حالات اچھے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے ریمیٹنسز بہت زیادہ آ رہی ہیں, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, اکنامک گروتھ کے فگرز بڑے اچھے ہیں, لیکن جب سارا آپ ڈیٹا کو آرام سے, جیسے کہتے ہیں انگریزی میں ڈیول لائز ان ڈیٹیل, پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ چیز حالات اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہم چاہیں گے کہ ہوگی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حالات برے ہوں. چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. گورنمنٹ نے ابھی بات کی کہ جی ان 3 سالوں میں جتنی باہر سے تحصیل زر ہوئی, یعنی کہ ریمیٹنسز جو باہر پاکستانی کام کرنے والے ہیں وہ جب پیسے بھیجتے ہیں تو گورنمنٹ نے کہا اس سے بھی بڑی خوشحالی آئے گی, کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ الٹیمیٹلی جو غریب لوگ ہیں یا ورکنگ کلاس ہے اس کے پاس جاتا ہے. لیکن خود بڑا سرپرائزنگ فگر آیا, ایک اسٹڈی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی اپنی, جس کے مطابق یہ ان کا ہے جی, اس کو کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس تھا. اس نے کہا کہ 3 سالوں میں 2018 کی اسٹڈی پھر انہوں نے آگے بھی کی, قریباً 82% جو پیسہ آیا, جو ریمیٹنسز آئیں, وہ انکم گروپس جو ہائیسٹ 2 انکم گروپس ہیں ان میں آیا. یعنی کہ اس پیسے آنے سے اکنامک انیکوالٹی بڑھی, فرق زیادہ پڑا, لیکن عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس کا جو ہے غربت میں فرق نہیں پڑا. تو اس قسم کے بڑے ایٹارڈز ڈیٹا آتا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ بات کریں, اور سب سے جو امپورٹنٹ بات آج کرنے والی ہے کہ جو ایس اے پی ایم ہیں تابش غور صاحب, انہوں نے کچھ دن پہلے کچھ ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے گیس کے ایشو کے اوپر بتایا کہ کس طرح ہم اس کو حل کرنا چاہیے. معمولی مسئلہ نہیں ہے, 600 ارب کا گردشی قرضہ اس وقت گیس کا کھڑا ہو گیا ہوا, اور اگر اس کے بارے میں فیصلے نہ کیے گئے تو قریباً 5 سال میں دگنا ہو جائے گا, یعنی کہ 1200 ارب 1.2 اس کے ساتھ جمع کر لیں جو آج 2.3 ٹریلین پاور سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے, تو دماغ ہمارا گردش میں چلا جاتا ہے. یہ ہیں سیریس مسائل پاکستان کے.
ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اینڈ آئی ہیو ٹو ویری سیریس انڈیویجولز میرے ساتھ جو آج عمر ایوب صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز ہیں آپ, لیکن ماضی میں آپ کو پتہ ہے انرجی کو ہینڈل کرتے رہے ہیں, ڈیل کرتے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس, ریونیو اینڈ اکنامک افیئرز, اور جنرل سیکرٹری ہیں PML سندھ کے. تو شروع کرتے ہیں بات, لیکن عمر صاحب پہلے آپ سے میں شروع کروں گا. دو بڑے الارمنگ آئے ہیں ٹرینڈز. ایک تو یہ اکنامک جو انفلیشن ہے, اتنی مہنگائی ہے, چیخیں نکل گئی ہیں. اب یہ لیٹسٹ سروے بھی آیا, اور جو پاشا صاحب کی بھی ڈیٹا ہے, لیٹسٹ آرٹیکل لکھا ہے, وہ کہتے ہیں تقریباً 10% ان امپلائمنٹ ہوگی. 6% پہلے تھی, بڑھنے کے باوجود 10% ہوگی, کیونکہ جتنی گروتھ ہے اور جتنی نئے لوگوں کی مارکیٹ میں کھپت ہے وہ ہو نہیں رہی. تو ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ایک اکانومسٹ ہیں اور ان کی ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کا آرٹیکل یا ان کا امپیریکل ایویڈنس میری نظر سے گزرا نہیں ہے, تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. پر آپ نے یہاں مینشن کیا تو اس پہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس اس وقت موجود ہے, آپ کی تقریباً 182 ارب سے زیادہ اس وقت آپ کی فکسڈ انویسٹمنٹس جو ہیں جو آپ کی انڈسٹری نے لیے ہیں, وہ آپ کے پاس ایک امپیریکل ایویڈنس ہے. دوسری آپ یہ چیز کریں کہ ٹرف کے ذریعے جو انویسٹمنٹس ابھی آ رہی ہیں اور مزید ابھی آئیں گی, وہ ایک دوسرا امپیریکل ایویڈنس ہے. آپ سیمنٹ سیلز دیکھیں, آپ سٹیل سیلز دیکھیں, موٹر سائیکلز, وہیکلز, آپ کموڈٹی کی سیلز دیکھیں, تو یہ وہ چیز ہے. میں آپ کو چھوٹا سا فگر کرتا ہوں. ابھی پرائم منسٹر نے بھی کہا, اور آپ گورنمنٹ کے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایگریکلچر جو ایسا تھا, زراعت میں بمپر کراپس ہوئی, گندم ہوئی, وہ ہوئی, اور جناب کوئی 800 ارب روپیہ کسانوں کو ملا. بالکل ٹھیک ملا 800 ارب. لیکن جب اس پہ آپ دیکھیں تو آپ کے 48% جو کسان ہیں وہ 12.5 ایکڑ والے ہیں, جو میجورٹی اپنے استعمال کے لیے گندم رکھتی ہے, بہت تھوڑی بیچتی ہے. تو مارکیٹ میں جو 70% گندم ہے وہ بڑے ذمہ داروں نے بیچی ہے. تو ان 800 میں سے تقریباً 370 ارب گیا ہے عام چھوٹے کسان کو. سو یہ بھی بلک بڑے لوگوں کے لیے ہوا ہے, اسمال فارمر کو وہ نہیں ملا. ناٹ نیسسریلی. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا مالک صاحب کہ اس وقت جو چھوٹا کسان ہوتا ہے, وہ چھوٹا کسان اپنے لیے بھی رکھتا ہے, مارکیٹ میں بھی بیچتا ہے. وہ تھوڑا سا اپنے لیے وہ تھوڑا سا رکھتا ہے, باقی وہ مارکیٹ میں بیچتا ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے. ہاں, آپ پہاڑی کے علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کے پاس زمین کی کھپت 3-4 کنال ہو, 10 کنال ہو, وہ اپنے لیے زیادہ رکھتے ہیں. باقی آپ برانی علاقہ چکوال لے لیں, ٹیکسلا لیں, ہزارہ لے لیں, تو لوگ اپنے لیے کچھ رکھ کے باقی دانے جو ہیں وہ باہر مارکیٹ میں بیچتے ہیں. ایک چیز. دوسری اہم چیز جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, تو آپ کے پاس ایک سے, آپ امریکہ میں چلے جائیں, دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, جس وقت آدمی مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, فائنینشیل مارکیٹس کے, وہ کیا چیز دیکھتے ہیں جب اکانومی میں اپ ٹیک آتی ہے؟ وہ آپ کے وائٹ کنزیومر ڈیوریبلز کو دیکھتے ہیں, آپ کی ہاؤسنگ سٹارٹس کو دیکھتے ہیں, آپ کی سیمنٹ سیلز کو دیکھتے ہیں, آپ کے سٹیل, موٹر سائیکلز, اس کو دیکھتے ہیں. اور مارکیٹ اس میں بھی ہم بات کر لیں گے. میں ذرا مفتاح صاحب کو بھی لے لوں, لیکن ابھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی گورنمنٹ بڑا یہ فگر بتاتی ہے کہ ہم نے جی یہ گھروں کے لیے قرضے. بالکل. اب ایک سٹڈی آئی ہے جس میں کہا کہ جی 60% سے زیادہ قرضے بینکوں نے صرف اپنے ملازمین کو دیے. ٹھیک ہے, وہ بھی پاکستانی ہیں, لیکن ایس سچ وہ جو پرسیپشن تھا کہ عام آدمی کو, جنرل پبلک کو, اس کی وجہ میں آپ کو بتا بیکاز وہ اپنا کریڈٹ سیکیور کر رہے ہیں. نہیں, اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں مالک صاحب. ابھی جو فورکلوجر لا آیا ہے, اس گورنمنٹ نے اس کو انشور کیا ہے. اس سے پہلے فورکلوجر لا تھا ہی نہیں. آپ جا کے بینک یا کسی کو قرضے دیتا تھا تو وہ یا ڈیفالٹ کرتا تھا. یہ بات ہو رہی ہے جو نئے قرضوں کا اجرا ہوا ہے اس کی میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں, پرانے قرضوں کی بات نہیں میں کر رہا. ابھی جو بجٹ میں آ رہے ہیں اس وقت, تو ابھی ہم لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے ہاؤسنگ سیکٹر میں جائیں گے اور نئے لوگوں کو جائیں گے. مفتاح, یہ مجھے ایک بات بتائیں, میں یہ پچھلے جو 8-10 دن گزرے ہمارے, قیامت آئی ہوئی تھی پورے ملک میں, گرمی انتہا پہ, پھر لوڈ شیڈنگ, پھر گیس شیڈنگ, سب کچھ, اور اب سڈنلی سارے بھول گئے اس کو. سب نے کہا ہاں جی 2 دن رہا, ٹھیک ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اربوں کا نقصان ہو گیا, کروڑوں کا نقصان ہو گیا, لوگوں کے کاروباروں میں بڑا ڈیلی ویجز والوں کو نقصان ہوا, بزنسز کو سیریس انٹو ملٹیپل آف ملینز آف ڈالرز. کیا اوائڈیبل تھا؟ کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ تو ایکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے افسران کے خلاف, بیوروکریسی کے خلاف, جو ایکشن لیتے ہیں اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے. لیکن کئی باری بہت بڑے نقصان ایکشن نہ لینے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, اور اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. کیا یہ ان ایکشن تھا, کیا تھا؟ اور پھر میں ناظرین آپ سے ایک PSO کی سٹوری بھی شیئر کروں گا, بڑی مزدار.
کیا کر رہی ہے منسٹری آف انرجی؟ جی مفتاح مالک تھینک یو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 3 بحران ہیں اس وقت، بجلی کا، گیس کا اور گرمی کا. تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ گورنمنٹ کا گرمی کے بحران کو میں اس کو بری جمع کرتا ہوں، اس میں اس کا قصور نہیں ہے. لیکن گیس کا بحران 100% اس حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، اور بجلی کا بحران 100% اس حکومت کی وجہ سے ہوا ہے. اب $3.70 کی ایٹ دا ہائٹ آف کووڈ، جبکہ برینڈ جو تھا وہ $7 پہ تھا، $3.70 میں آپ کو ٹریفک بیورو کمپنی نے آفر کرا تھا کہ آپ کو اگلے 3 سال تک وہ فلیٹ ریٹ پہ گیس بیچے گا. نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کے پیچھے کے اگریمنٹس ہیں گنور سے، قطر گیس سے اور ENI سے، وہ بھی ہم لے لیں گے اور اباؤٹ $4-4.25 تک دے دیں گے. اگر وہ حکومت نے اس وقت کرا ہوتا تو آج آپ کو $4 کی گیس مل رہی ہوتی. انہوں نے نہیں کرا، کوئی لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہیں کرا. آپ کو پتا ہے یہ بولتے رہے کہ ہم گیس کو کیا ہوا میں اڑائیں، ندیم بابر صاحب بڑی باتیں کرتے رہے، گیس نہیں لیا، تواتر سے ڈیزل فرنس آئل سے بجلی بناتے گئے. آج جو یہ گیس لے رہے ہیں اور یہ 12 اب کارگو لے رہے ہیں اب، تو یہ جو سپٹمبر اور اگست اور سپٹمبر کے آئیں یہ $16 کے آئیں، $15 کے آئیں، which is basically now more than 21% of Brent, 21%. جبکہ ہمارا ایوریج پہ ہمارا سودے 12% پہ تھے، اور جو انہوں نے ان کو کروا کے دیا لوگوں نے ان کو 10.5% میں، جبکہ ہسٹورک لو تھا اور 10.5% میں آپ نے کرا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ 22 سے شروع ہوگا، ابھی شروع نہیں کرایا. تو یہ حکومت لانگ ٹرم سے آج تک گیس نہیں لے سکی، صرف شارٹ ٹرم لے رہی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہے. پھر انہوں نے ایک 17 کلومیٹر کی لائن لگائی جب عمر بھائی وزیر تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ہم 14 کارگوز لا سکتے ہیں، 15 کارگوز لا سکتے ہیں، لیکن 12 کارگوز لے کے آ رہے ہیں. آج ان کے پاس کیپیسٹی ہے، جو ایگرو نے نیا شپ لگایا سیکویا، اس پہ 7.5 کارگوز جو ہیں وہ ریگیسیفائی ہو سکتے ہیں، 7.5 ہو سکتے ہیں. مجھے ایک سیکنڈ میں اس کو تھوڑا سا ایزی رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت زیادہ ٹیکنیکلی رکھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ اتنا ابزارب نہیں کر سکتے. 2 باتیں مجھے بتائیں. آپ کی ایک بحث چل رہی تھی حماد اظہر صاحب سے، تو اس پروگرام میں حماد اظہر نے کہا کہ ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس LNG کی شارٹیج نہیں ہے. وہ تو کیونکہ پلانٹ ایک بند ہوا تھا ڈرائی ڈاکنگ ویسے، تو وہ فراہمی کا مسئلہ نہیں تھا، گیس ہمارے پاس تھی. LNG کیا تھی ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس وہ بات سچ کر رہے ہیں کہ گیس تھی، کہ لیکن کیونکہ وہ ایک ٹرمنل بند تھا اس وجہ سے ساری پرابلم ہوئی؟ دیکھیے جو ندیم بابر صاحب تھے وہ انہوں نے کہا تھا، عمر ایوب صاحب نے اس پہ ٹویٹ کر رکھا ہے کہ 14 کراچی سے اگر 17 کلومیٹر کی اور لائن لگا دیں گے تو 14 کارگوز لا سکیں گے. یہ آج تک 12 کارگوز لائے، میکسیمم مئی کے مہینے میں 11 لائے، جون کے مہینے میں 12 لائے. تو بھائی اگر آپ 14 کارگوز لا سکتے ہیں تو آپ لے آئیں. گیس کی شارٹیج تو ہے آپ کا اس وقت. اس کے بعد پھر اوبیسلی مطلب بیسک بچوں والی غلطی، سال میں ایک میٹنگ ہوتی ہے ACOC کی جس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی فیلڈ کب ATA پہ جائے گی. آپ نے 2 سال سے کنر پیشہ کی ڈیپ کو نہیں جانے دیا ATA پہ، پھر جس دن وہ گئی ہے مجبوراً اس دن ڈرائی ڈاکنگ بھی کرنی پڑی. مطلب سیریسلی. اینڈ دین آپ جون کے 20 تاریخ کو دیکھیں، اگر آپ کے مجھے یہ بتائیں بیٹھا جائے، مجھے آپ کے خیال میں عمر، آپ اٹس ناٹ فیئر کیونکہ اب آپ وزیر نہیں ہیں اس کے، لیکن آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں، کیا یہ اوائڈیبل تھا؟ بیکاز جب اینگرو والے ڈیفرنٹ چینلز پہ گئے ہیں، اینگرو والوں نے کہا ہے بھیا ہم لکھتے رہے، ہم 70 کاغذ دکھاتے ہیں کہ 70 کورسپونڈنسز ایکسچینج ہوئی، ان کو بتایا ہوا تھا، اور جب کوئی تب ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا تھا. ورنہ کوئی بھی کمپنی گورنمنٹ سے ٹکر تو نہیں لے سکتی اس طرح. کیا یہ اوائڈیبل تھا؟ کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں بھی کرتے کام ان سے کوئی پوچھ گچھ تو ہو. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے مالک صاحب کہ میں پورٹ فولیو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، سو میں کسی اور کی منسٹری میں نہیں کر سکتا ہوں. پر پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جب انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ یہ شٹ ڈاؤن پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنا FSRU چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس گورنمنٹ واز مطلب ایک قسم کا پٹ ان بائنڈ کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا تھا. ان کے انشورنس کورز ایٹسٹرا ایکسپائر ہو رہے تھے اور انہوں نے 48 آورس کے اندر انہوں نے چینج کر دیا. اچھا، ابھی اس ساری چیز میں بڑی اہم چیز آپ ذہن میں رکھیں، ان کی گورنمنٹ نے، مفتیٰ صاحب کی گورنمنٹ نے، انہوں نے یہ LNG ٹرمینل لگائے. LNG ٹرمینل کے ساتھ انہوں نے جس وقت ٹیک اور پے کانٹریکٹس رکھے اور 4 LNG پلانٹس لگائے اور اس پہ فورس کیا کہ آپ نے یہ بجلی کے کارخانے جو ہیں یہ LNG لے گی، 70% تک بائنڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ 2 ٹرمینلز جو ہیں، 2 ٹرمینلز، ٹرمینل 1 اور 2 اینگرو کا اور دوسرا، تو اس پہ جو ریٹ کا ڈفرینشل ہے، ایک ٹرمینل مطلب 1 مہینے میں بنتا ہے، دوسرا ٹرمینل آپ کا 10-11 مہینے کے بعد بنتا ہے. اس پہ ریٹ کا ڈفرینشل آپ کا تقریباً جو دوسرا ان کا ڈفرینشل تقریباً آپ کا 2.6 بلین روپیز ایئر کا آتا ہے.
2.6 ढाई तकरीबन 2.6 अरब रुपए एक टर्मिनल की कीमत ज़्यादा है दूसरे से, तो इसका मतलब है कि आपका एक खुला गंगा बह रहा है, वो पैसा किधर गया? नंबर एक। दूसरी अहम बात यह है कि इन्होंने स्पॉट कार्गोज की बात की, जिस वक्त तक हमारे पास चार्ज था ये बड़ा डंडोरा पीटते थे। PMLN का 2017-18 का मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आपका रेट बताता हूँ। $7.5, $8.49, 8.65। PTI गवर्नमेंट का 1920 का रेट $6.32, $6.46, 7.31। तो इन्होंने बड़ा ढंडोरा पीटा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बता रहा हूं। तीसरी, इन्होंने तो आपसे सस्ती ली है, हमने सस्ती ली उस वक्त। अच्छा, तीसरी अहम चीज, जिस वक्त आप ये सिस्टम बना रहे हैं, स्टोरेजेस किधर थे? आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने, लेकिन आप लोगों ने तो ये भी अनाउंस किया था कि अब 2 टर्मिनल और बनाएंगे, वो टर्मिनल कहां है? अच्छा, इन्होंने ये भी उस पर सुन ले जरा, शायद खाकान क्या कहते हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप बता दीजिएगा। अच्छा, दूसरी अहम बात, इन्होंने जनाबे वाला टर्मिनल्स बनाए, फिक्स चार्जेस, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स चार्जेस $5 लाख आपने उस टर्मिनल को देना है, चाहे वो चले चाहे वो ना चले। हम लोग अभी जो 2 टर्मिनल प्राइवेट सेक्टर में मैरीटाइम अभी जो ला रही है, वो आपका प्राइवेट सेक्टर में 3 साल हो गए, उम्र आई नहीं रही, वो अभी आ रहे, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। वो हर चीज कल पे ही है, होगा। डाउन पेमेंट्स दी हुई हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह। शायद खान अब्बासी साहब ने क्या इल्जाम लगाया था, सुनाएं, और फिर जवाब भी आया था हमाद अज़हर साहब का जी ना करने का और फर्नेस ऑयल पे रहने का। क्या ऑफर हुई थी मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, नंबर बता दें। मैं कह दूँ इससे ज्यादा थी या कम थी, आपको ये नंबर बोल दें। 10 बिलियन क्या रुपए? इससे ज्यादा थी। 20 बिलियन? इससे भी ज्यादा थी। 30 बिलियन तकरीबन। जो भी वजीर है, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, इस हुकूमत का एक वजीर है जो पोर्ट कासिम में टर्मिनल लगाने की साइट का $10 मिलियन मांगता है। कल एक हमारे साबिक वजीर पर पेट्रोलियम थे नून लीग के, उन्होंने कहा कि जी ये तो आप बंद करेंगे तो आप फर्नेस ऑयल चलाएंगे, और ये फर्नेस ऑयल का तो जब मैं था वजीर तो पता नहीं मुझे बड़े अरबों रुपए दिए गए थे फर्नेस ऑयल चलाने के लिए और मैंने नहीं चलाए। और ये जो साहब जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, अब इन पे ये लाजम है कि ये सबूत भी पेश करें, क्योंकि इस तरह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, और मैं जानता हूँ पर्सनली कि ऐसी कोई बात नहीं। मिर्ज़ा साहब ऐसे ये बताएं, ये आपकी तो बहुत दोस्ती शायद खान साहब से, नाम क्यों नहीं लेते? कौन से वजीर हैं? मैं सारी बातें करता हूँ। अमर भाई ने जो पहले बात करी कि एक टर्मिनल महंगा है दूसरे टर्मिनल से, पता नहीं कितने, मतलब एक टर्मिनल जो था वो 400 का था, उसको 600 करा है, वो आई थिंक 46 सेंट्स पर MMBTU करता है, दूसरा मेरे ख्याल से 41 सेंट्स पर MMBTU करता है। ये खुली बात है, बिडिंग से अंदर ये नंबर आए थे। इसमें क्या ये कह रहे हैं, झूठा वो बात करने की कर रहे हैं कि ये महंगा है, गंगा बह रही है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। और इनको भी पता है कि ये ओपन बिडिंग से रेट हुए हैं। और मैं अभी भी आपको मालिक साहब एक चैलेंज करता हूँ, मैं किसी को चैलेंज करता हूँ, मैं नैब को कह चुका हूँ कि एक एविडेंस ले आओ दुनिया में जो अल्लाह की मेहरबानी से ये दोनों टर्मिनल, अब तो एग्रो वाला तो शुरू से 100% चल रहा है, एक एग्जांपल ले आओ जहां पे ये टर्मिनल से सस्ता दुनिया में कहीं रीगैसिफाई हो रही है गैस। एक एग्जांपल नहीं ला सके आज तक नैब वाले, आज तक PTI की गवर्नमेंट वाले, लेकिन ये झूठ पे झूठ तवातर से बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उमर भाई कहते हैं कि हमने इतने डॉलर में ली, उन्होंने इतने डॉलर में ली। भाई ये ब्रांड परसेंटेज में होता है, खुदा का वास्ता है, जब पूरी ब्रांड नीचे हो तो फिर आप सस्ता ले लें। उसमें भी एवरेज के अंदर हमारा गैस सस्ता था। आप मतलब ये बात समझें कि आज वो जब नदीम बाबर साहब भी जब नंबर देते थे ना, तो उसके अंदर बोलते थे एवरेज पे हम इतने की गैस ले रहे हैं, जिसमें से 8 कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे थे। आप तो 4 कॉन्ट्रैक्ट महंगे लेके आ रहे हैं। आज भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आज जो हुकूमत पाकिस्तान गैस ले रही है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो $8 की ले रहे हैं, जो ये लोग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो $12 की ले रहे हैं। अच्छा, और तीसरी बात मुझे ये बताइए कि 13 से 14 रुपए, आज तो 15 रुपए फर्नेस ऑयल के लगते हैं एक यूनिट बनाने के फ्यूल कॉस्ट, 20 रुपए लगते हैं एक यूनिट बनाने के डीजल से कॉस्ट, या उससे भी ज्यादा लगते हैं, और गैस से LNG से 6-7 रुपए बनते हैं। कौन इनको हकीम कहता है कि आप डीजल से बिजली बनाएं? कौन इनको हकीम कहता है कि फर्नेस ऑयल से बनाएं? क्या जरूरत थी फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट करने की? अगर ये 14 कार्गो LNG के कर लेते तो क्या मसला था, क्या मुजायका था, जबकि उमर भाई के जमाने में एक 17 किलोमीटर की लाइन लगी है। और ये बात जो शायद अब्बासी कर रहे हैं, ये उमर अयूब साहब भी जानते हैं, ये हमाद अजहर भी जानते हैं, ये नदीम बाबर भी जानते थे कि कौन वजीर जो है वो 10 मिलियन मांगता था, 5 मिलियन पे आ गया था कि $5 मिलियन दो, वरना 5 लोग तैयार थे पोर्ट कासिम के अंदर वो लगाने के लिए। कौन वजीर था? मैं नहीं जानता, मुझे बता दें यार। आप मालिक
آپ جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, جتنا میرا کام تھا میں نے بتا دیا. اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو آپ بتا دیجئے کہ کون پیسے مانگ رہا ہے. آپ بریک میں عمر بھائی سے پوچھ لیجئے گا. یہ بتا دیں وہ کراچی بیسڈ وزیر ہیں, اسلام آباد بیسڈ وزیر ہیں, لاہور بیسڈ وزیر ہیں, دبئی بیسڈ وزیر تھے, اب کراچی بیسڈ ہو گئے ہیں, اور یہ عمر بھائی بھی جانتے ہیں ان کو. اور اس کی وجہ سے آج تک پہلی دفعہ 3 سال باتیں کرتا رہا. 3 سال ابھی عمر بھائی بولتے ہیں انہوں نے اسٹوریج نہیں لگایا. بھائی آپ لگا لیتے 3 سال سے. آپ کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ حکومت میں نہیں ہیں, آپ لگا لیتے ایک ٹرمینل لگا کے دکھاؤ. آج تک اگلی پائپ لائن نہیں لگائی. پھر وہ کہتے ہیں ہم رشیا سے پائپ لائن لگا رہے تھے, آپ اگریمنٹ صحیح نہیں کر کے گئے. اب ان کا ایک وزیر آ کے بولتا ہے نہیں رشیا سے نہیں. اس نے کہا ندیم بابر نے ہم نے زمین خریدنا شروع کر دی ہے. آج تابش گوار آ کے بولتا ہے نہیں رشیا سے نہیں بنائیں گے, ہم سوئی گیسز سے بنائیں گے. او بھائی جس سے بنانا ہے بناؤ, شروع تو کرو. 3 سال سے تو آپ بات کر رہے ہیں پائپ لائن بنے گی, پائپ لائن بنے گی, پائپ لائن بنے گی. آپ کو نیت ہی نہیں ہے پائپ لائن بنانے کی, آپ کی نیت ہی نہیں ہے ٹرمینل لگانے کی. آپ خوش ہیں فرنس آئل سے. ویسے اس بات میں تھوڑا سا عمر آپ دیکھیے بات تو سوال اٹھتا تو ہے نہیں. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. مفتاح صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ, الیکشن بھی انہوں نے کیا, تو آئی ریسپیکٹ. آپ دونوں پڑھے لکھے سلجھے, اس لیے مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کا. اچھا مزے کی میں آپ کو بتاتا ہوں جی. جی آئی ڈی سی جو رقم پڑی ہوئی تھی تقریباً 450 ارب ہمیں ملی نہیں, وہ کدھر لگی؟ جی آئی ڈی سی کلیکٹ ہوئی تھی اسی سٹرکچر کے لیے, ان کی گورنمنٹ نے کلیکٹ کیا. ہم لوگ آئے فائلیں پرولتے رہے, دیکھا پتہ نہیں جی آئی ڈی سی کدھر ہے. 450 ارب. انہوں نے پی ایس او کے بارے میں بات کی. میں نے ایف آئی اے ڈی جی ایف آئی اے کو ایز منسٹر پاور میں نے خط لکھا. بڑے مزے کی بات, ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے اس طرح ٹانکا لگایا, ایک پائپ لائن جا رہی ہو تو اس پہ آپ سوراخ کر دیں, چھید لگا دیں اور اس سے آپ نکالتے جائیں. تو دونوں ٹرمینلز میں انہوں نے سائنٹیفکلی اس طرح کیا کہ ریٹ کا ڈفرینشل کر کے تو ایک خانچہ لگا دیا کہ آپ کو تقریباً سال کا 2.5 ارب روپے ایک ٹرمینل کے ریٹ زیادہ ہے دوسرے سے. او بھائی پہلا جو ٹرمینل ہے وہ کیوں مہنگا ہے دوسرے سے, دوسرا سستا کیوں ہے؟ 11 مہینوں میں کیا ایک خاص چیز ہوگی؟ سب سے پہلی چیز اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز آپ کا انہوں نے سی پی پی اے جو ہے انہوں نے پیسے دیے آپ کے نندی پور کو کہ آپ آگے پی ایس او کو بھائی اپنے فیول جو آپ نے لیا ہے, ایندھن لیا, اس کے لیے پیسے دیں. نندی پور کے صاحبان نے اس وقت کی حکومت جو تھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ نے پی ایس او کو اپنے فیول کے لیے نہیں دینا, یہ رقم جو ہے وہ ادھر ادھر لگا دیں. 64 ارب روپے کا ٹیکہ وہ ہم لوگ دیکھتے رہے پی ایس او کی بکس میں, اکاؤنٹ ریسیویبل وہ انہوں نے لینا تھا نندی پور سے, وہ پتہ ہی نہ چلے. انویسٹیگیٹ کیا تو یہ پتہ لگا. میں آپ کو کیسی کہانیاں بتاؤں. اچھا تیسری اہم بات, ابھی یہ کہتے ہیں جی سپاٹ ریٹس کا, جس طرح وہ کبڈی میں ہوتا ہے نا, کبڈی میں پہلوان اپنے آپ پہ وہ تیل لگا دیتے ہیں اور وہ پھر پھسلتا رہتا ہے. جس وقت ان کو پکڑتے ہیں تو وہ بڑی طریقے سے وہ تیل لگا کے پھسلتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم تو پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں. پھر ہم لوگ پکڑتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم لوگ ڈالر کی بات کر رہے ہوں. بھائی ایک چیز پہ تو آؤ یار. میرا خیال ہے رات ہمیں بھی ہاتھ پہ کوئی مٹی شٹی لگا کے ان کو ذرا داؤ سے پکڑنا پڑے گا کہ ایک ہی ریٹ پہ آ جائیں اور ایک ہی اس کا جواب وہ آپ کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک طرف ہمیں کہتے ہیں زیادہ بجلی لگا دی پھر بجلی نہیں ہوتی, ایک طرف کہتے ہیں گیس مہنگی لے لی پھر گیس نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں مزے کی بات, مجھے بتا دیں 64 ارب روپے کدھر گئے نندی پور کے, کیوں نہیں دیے پی ایس او کو؟ ریٹ ڈفرینشل دونوں ٹرمینلز میں کیوں تھا؟ انہوں نے رینیوبل انرجی کے 4000 میگا واٹ کو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے کیوں گیلوٹین کیا 134 کمپنیز کو, بلکہ 144 کمپنیز کو, اور اس کی جگہ یہ ٹیک اور پے کہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ آپ کو تریمو پاور پلانٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا تھا, جو نہ کہ جس پہ فائنینشل کلوز ہوا نہ کچھ ہوا, ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ 10% صرف چلے گا, پر نہیں. 500 ارب روپے کا ٹیکہ, 450-500 ارب روپے کا انہوں نے ٹیکہ لگانا ہی لگانا تھا, تو انہوں نے لگا دیا. انا کا مسئلہ ہے. پورے ایکسپرٹس نے کہا جناب کہ یہ آپ ٹرانسمیشن لائنز ان پاور پلانٹس کو آپ 220 آپ یا بنا ہی رہے ہیں 220 kV پہ لے آئیں. انہوں نے کہا نہیں 500 پہ کریں گے, وہ بھی ان کا فالٹی ڈیسیجن. اچھا پھر یہ آر ایف او کی بات کرتے ہیں, وتھ فیکٹس اینڈ فگرز میں دکھا سکتا ہوں. 29% یہ لوگ چلاتے تھے اپنے ٹائم پہ. ہمارے ٹائم پہ بالکل آپ ایپلز ٹو ایپلز یا کمپیریزن کریں 4% پہ ہم لوگ آر ایف او لے آئے تھے کنزمپشن. یہ ڈفرینشل ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ 4 جو کارخانے لگائے ایل این جی کے, وہ کس لیے لگائے تھے؟ یہ ساری کی ساری چیز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, آپ 2.5 ارب روپے کو ملٹی پلائی کریں ٹرمینل کی لائف تک 20 کے ساتھ کریں تو کتنے ارب بنتا ہے؟
آپ کیلکولیٹر مارے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، تقریباً 30 ارب تو ادھر ہی بان گیا. وہ 30 ارب کیوں زیادہ دیے؟ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں مالک صاحب جس کے بارے میں یہ بات ان کو کرنی چاہیے. اچھا $10 ملین کی بات کر رہے ہیں، یہ بات کرتے ہیں تو وہ $10 ملین تو انہوں نے پورٹ والوں نے اپنے اس میں اکاؤنٹس میں لیے ہیں کہ جی آپ نے یہ دینا ہے ایز اے فی. تو کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. نام لیں، اکیوز کریں، سامنے آئیں. وہ کہتے ہیں نا بی اے مین اباؤٹ اٹ. پھر میں نے ایک بریک لینا ہے. کوئکلی نہیں، بہت لمبی ساری باتیں کری ہیں، بہت ساری بے بنیاد ایکوزیشنز کری ہیں، تو اس کا جواب مجھے دینے میں تھوڑا وقت لگے گا. یا آپ بریک لے لیں یا بریک کے بعد مجھے دے دیں ٹائم. چلیں بریک کے بعد آتے ہیں، اور بریک کے بعد آگے ناظرین میں گیس کے بری بات کروں گا، بیکاز ابھی ہم صرف پاور کی بات کر رہے ہیں. گیس کا 600 ارب جو سب یہ سرکولیٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہ ڈبل ہونے کا، اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا گیس کی قیمت بڑھائے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ایشو ایک بڑا پولیٹیکلی ایکسپلوسیو ایشو ہے، اور اس پہ آج انہوں نے ہنٹ بھی دیا ہوا ہے تابش گور صاحب کے ٹویٹس میں کہ اس کے بغیر کوئی علاج ہے نہیں. اس پہ ہی بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی مفتاح صاحب، کافی چیزیں ریز کی تھی عمر ایوب صاحب نے، کیا کہتے ہیں آپ کوئکلی؟ پہلے عمر بھائی نے کہا کہ ہم کبھی ریٹس کی ڈالر میں بات کرتے ہیں، کبھی ہم پرسنٹیج میں بات کرتے ہیں. نہیں، ہم ہمیشہ کنسسٹنٹلی پرسنٹیج میں بات کرتے ہیں. انہوں نے خود ڈالر میں بات کرنا شروع کری کہ ہم نے اس سال میں اتنے کے لیے تھے، آپ نے اس سال میں اتنے کے لیے تھے. جب ان کو پتا ہے کہ پرسنٹیج میں بات ہوتی ہے، ان لوگوں نے اس لیے صرف سستی گیس لی تھی کہ گریٹ ڈالر کے گر گئے تھے. اور ندیم بابر صاحب نے بھی اپنی یہ جب عباسی صاحب سے ڈیبیٹ ہوئی تھی تو یہ کہا تھا یہ لوگ بھاگتے، ہم تو نہیں بھاگتے کیونکہ ہم نے سستی گیس لی ہے. چاہے وہ ڈالر میں دیکھا جائے پرسنٹیج میں، وی باٹ چیپ گیس. ایون ٹوڈے اگر یہ پرانے گیس کا لے چکے ہوتے جس پہ ان کو ٹریفک وغیرہ دے رہا تھا، تو آج اس کے مقابلے میں $216 ملین زیادہ دے رہے ہیں. ہماری جو گیس لی ہوئی ہے وہ $8 میں مل رہی ہے. ایک سیکنڈ رکیے گا. ویسے ہم نے پاکستان میں یہ $4 پہ کیوں نہیں لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیا جائے مل رہا؟ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. ابھی یہ بات کر رہے ہیں نا، نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں $4 پہ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ لوسٹ ایور ریٹس تھے. میں بھی آپ کے واپس آ رہا ہوں مفتاح، آپ کے واپس آ رہا ہوں. ایک سوال ہمیشہ لوگ یار یہ مجھے کرنے دیں، مجھے مالک پلیز مجھے چلے آپ کر لیں، میں بعد میں پوچھ لوں گا. دوسرا یہ بار بار ٹرمینل کی ریٹ کے کرتے ہیں which is completely irrelevant. یہ دونوں ٹرمینل سے سستا 3 سال ان کی حکومت کو ہو گئے نا. یا تو ایک ٹرمینل سے سستا دکھا دیں کہ یہ گواٹیمالا کے اندر، انڈیا کے اندر، انڈونیشیا میں اس سے سستا ٹرمینل ڈل رہا ہے. اگر نہیں ڈل رہا تو ان کو خاموش ہونا چاہیے. اپنا ٹرمینل تو ڈال نہیں سکتے، دوسروں کے کام میں کیڑے نکالتے ہیں. اگر 2 ٹرمینل لیے ہیں، ایک پہلے لیا ایک بعد میں لیا، جو بڈنگ سے ریٹ نکلا ہے وہ نکلا ہے، دونوں کے ایک ساتھ پرائز. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہونڈا سیوک لگی ہے، ایک ٹویوٹا خریدی، ایک ساتھ پرائز کیوں نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہے ایک پرائز، الگ الگ بڈ آئے. عجیب سی بات کر رہے ہیں. لیکن کیا اس سے سستی کوئی دنیا میں ایگزامپل ہے تو دکھا دیں. نہیں ہے تو پھر معافی مانگیے ہم سے کہ آپ نے ہم کو، مجھ کو اور شاید عباسی کو آپ نے اس لیے جیل میں رکھا ہے جو ٹرمینل آپ 2 دن میں بند نہیں کرنے دے رہے کہ ہم نے وہ جلدی میں لگایا. اس سے پہلے وہ ڈیزل پہ پلانٹس چل رہے تھے 4 سسٹرز. یہ ہم گیس لے کر آئے، اس کے بعد وہ گیس پہ آئے تو $20 یونٹ سے کم کر کے $6 7 یونٹ پہ لے کے آئے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم $20 پہ چلنے دیں یونٹ کو جو یہ لوگ چلا رہے تھے؟ اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں وہ ابراہیم خان کے پلانٹ کی، وہ تو اس کا تو فائنینشیل کلوز بھی نہیں ہوا تھا. پنجاب حکومت کی اونرشپ کی، ان کو نہیں کرنا تھا تو نہیں کر رہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا کیپیسٹی ہے، دوسری طرف کر رہے ہیں کہ وہ پلانٹ بھی ایک اور لگا رہے ہیں، سولر پلانٹس بھی لگا رہے ہیں اور گیس کا پلانٹ لگا رہے ہیں. اور ان کا جو گیس کا پلانٹ لگے گا وہ ہمارے گیس کے پلانٹوں سے مہنگا ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور چیلنج کرتا ہوں مالک، یہ آپ سے بھی ہے، تمام پاکستانی جرنلسٹ سے بھی ہے، اور نیب سے اور پی ٹی آئی کی حکومت سے، کہ بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ میں ہم نے جو پلانٹس لگوائے ہیں، دنیا بھر میں اس سے سستا پلانٹ ہم کو دکھا دو. ہم لوگ جو آپ کہیں گے وہ سزا لینے کے لیے تیار ہیں. یہ بات نہ کریں آپ لوگ غلط سی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی سی کہاں چلے گئی. جی آئی ٹی سی بھائی اکاؤنٹ نمبر 1 فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز میں رکھا ہوا ہے. آپ جا کے چیک لکھ لیجئے اور خرچ کر لیجئے. آپ نے تو پائپ لائن نہیں بنتی، آپ سے 1 کلومیٹر کی پائپ لائن نہیں بنتی. آپ لوگ تو بس باتیں کرنے جانتے ہیں، کام 1 پیسے کا نہیں کرا. جو بجلی ہم لگا کے گئے تھے وہ بجلی کے پلانٹس نہیں چل رہے. اگر پلانٹس میں ایکسس کیپیسٹی تھی تو آج کیوں شارٹیج ہے؟ آئیے کہتے ہیں کہ ٹرانسمیشن نہیں لگائی. مجھے ایک پلانٹ کا نام بتا دیں جو ٹرانسمیشن 100% ایویکویٹ نہیں ہو رہا ہے. اور عمر آئی تھنک لائن انٹرپٹ ہو گئی ہے. آپ نہیں تو فون پہ لے لیں اگر اس کے اندر پرابلم ہو رہا ہے. اسکائپ پہ بھٹی صاحب مجھے اجازت بات کروں؟ چلیں آپ کو انٹرلیوڈ میں بڑے انٹرسٹنگ. انہوں نے بتایا کہ جی ان کے کانٹریکٹس بڑے سستے تھے.
13.37% इन्होंने किया था कतर के साथ, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए लॉक किया। पीटीआई की गवर्नमेंट अभी हमने किया था तकरीबन ये मार्च में 10.2%, और उसके साथ 4 कार्गोज मंथ के लिए 10 साल के लिए, और प्राइस ओपनिंग आफ्टर 5 इयर्स। मुआवजा देखने मुल्क को क्या फायदा, 500 अरब रुपए का तकरीबन यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर 500। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट होंगी और आप डीजल लेंगे, फर्नेस ऑयल लेंगे, तो सारा वो तो प्रोजेक्टेड फिगर्स की आप बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आप बात कर रहे हैं प्रोजेक्टेड फिगर्स की। अगर डिसरप्शंस हो गई हैं, अगर उसके अंदर आपने ऑल्टरनेट फ्यूल्स में चले गए आप, तो सारी बचत फारिग हो गई ना। मालिक साहब आप ये देखिएगा, साल का एवरेज देखिएगा। इन्होंने कहा जी कि पहले इन्होंने कहा कि जी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने या इनके टाइम पे आरएफओ ये काम लेके आए थे। सर बिल्कुल गलत बयानी, झूठ कह रहे हैं। इनका 29% आरएफओ चलाते थे, हम लोग 4%। नेपरा की वेबसाइट है, जाके देख लें। नंबर 1 आपको मैंने इनका बता दिया। इन्होंने कहा जी बड़े चीप प्लांट्स लाएं। ओ भाई आपने खांचा इस तरह लगाया। मिसाल ये है कि जी आप कहते हैं जी मैंने ट्रैक्टर जो है वो बड़ा सस्ता मैंने ले लिया है, और डीजल जो है वो ट्रैक्टर में हम लोग डालेंगे, पर उसके साथ डीजल की टैंकी के साथ आप नलकी लगा दें, और उसके साथ वो नलकी के जरिए आप डीजल निकालते जाएं, तो वो तकरीबन आपको मैंने बताया ना 2.6 अरब। नहीं, उनका सवाल बड़ा सिंपल है। क्या उनके प्लांट से सस्ता कोई प्लांट है? मैं आपको सिंपल, अगर से चुनाचे में ना जाए उसका यस और नो में जवाब है। अगर चुनाचे नहीं, अगर चुनाचे मैं करूंगा, उसकी वजह ये है आप एलएनजी टर्मिनल से जाएं, 2 टर्मिनल 11 महीनों के अंदर अंदर रखते हैं, तो 2 सेपरेट बिड्स है ना। 2 सेपरेट बिड्स नहीं है। उस पे फर्क क्यों है? उस पे एक जो है वो 2.6 अरब रुपए सालाना उस पे ज्यादा देना पड़ रहा है, और उसका तकरीबन आप 20 साल की भी लाइफ ले लें 52 अरब रुपए। 52 अरब उसमें तो बड़े सवालात हैं। अच्छा, उसमें तो बड़े सवालात हैं कि वो किस तरह मिला, किस तरह एक बंदा ब्लैक लिस्टेड था और बड़ी चीजें हुई। वो सवाल इससे भी बड़े सवाल हैं। लेकिन अभी मैं दूसरी अहम चीज लाते हैं। अच्छा, आपने ये टर्मिनल्स आपने लगाने थे, आपने रिन्यूएबल एनर्जी के 4000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को आपने खैराबाद किया, एक जुम्बश कलम से खत्म किया। इशू हमारा जो आज का, मेरा इशू आज का ये है कि इन्होंने जो भी किया, इन्होंने महंगे लगाए, सस्ते लगाए। इशू ये है कि आज ये ब्रेकअप क्यों हुआ, आज ये फॉल्ट क्यों हुई, 10 दिन ये मुल्क क्यों तपता रहा, किस तरह महंगी बिजली बनी, क्यों ये इसको गवर्नमेंट ने नहीं किया होता। आपके पास ये बड़ी सिंपल चीजें, आपके पास सिंपल चीज है। जिस वक्त ये इन्होंने फॉसल फ्यूल्स, इंपोर्टेड फ्यूल्स पे जा रहे थे, साथ इनको लगाना था स्टोरेज कैपेसिटी, जो अभी फाइनलाइज हुई है। 3 साल में क्यों नहीं लगाई? अभी हमने फाइनलाइज की है। अभी ये फाइनलाइज किया है। 3 साल में क्यों नहीं लगाई? अभी उसके लिए उन्होंने 20 महीनों में प्लांट खड़े कर दिए, टर्मिनल्स खड़े कर दिए। आपसे 3 महीने में, 3 सालों में रिजर्व आपने स्टोरेज नहीं बनी। प्लांट्स इसलिए खड़े करने थे क्योंकि 52 अरब रुपए 20 सालों में कहीं ना कहीं तो किसी ने कमाना था ना जनाब। उनके लिए तो ये चीज थी। उनका घी शक्कर यहां पे था। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स उड़ाए। उन्होंने ये क्यों किया? चले, मैं तो ये देखता हूं अगर किसी ने खाए वो तो या तो आप पकड़े ना, लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट लगा, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आप बता रहा हूं 64 अरब रुपए। आप ये मुझे लॉजिक, मैं आपको सहा रहा हूं, आप मुझे लॉजिक दे रहे हैं कि हम आपको इस बात की दाद दें कि अगर आपने काम नहीं किया तो इसका मतलब आप ईमानदार हैं। नहीं, अगर उन्होंने काम किया तो वो चोर है। हम लोग पाक स्ट्रीम पाइपलाइन पे भी काम कर रहे हैं। हमने आपका 17 किलोमीटर का भी बनाया। हम लोग पाक स्ट्रीम पाइपलाइन जो इस वक्त है जो बंद थी वो भी आएगा, बनेगी ऑलरेडी, उसको हमने फाइनलाइज किया। टर्मिनल्स क्यों नहीं लगे आपके? 2-3 सालों में 2 टर्मिनल्स क्यों नहीं लगे? आपके 2-3 साल में जो टर्मिनल्स के साथ मिनिस्ट्री है वो मैरीटाइम अफेयर्स है, वो उनके साथ डील कर रहे हैं। और दूसरी चीज है उसको फाइनलाइज भी उन्होंने आपको पता है ना सारी उंगलियां किधर वो पॉइंट कर रही हैं। जी मिफ्ता, दैट इज इनकरेक्ट। जी बोलिए। वापस देखिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिसाब कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से एक टर्मिनल जो था वो 42 सेंट पे करता है, एक 46 सेंट पे। तो उमर भाई का ये नंबर जो है तमाम नंबरों की तरह इनका ये नंबर भी गलत है कि 2.5 बिलियन का फर्क है। फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे पूरी दुनिया में देखें ना, उमर भाई तो वजीर रह चुके हैं और एक्यूजेशन पे एक्यूजेशन कर रहे हैं कि इन्होंने ये करा है। भाई एक टर्मिनल तो दिखा दो ना पूरी दुनिया में जो हमसे सस्ता हो। आप बता दें कि हिंदुस्तान 38 पैसे में करता है, आप 42 पैसे में कर रहे हैं, तो हम गलती हुए। लेकिन अगर पूरी दुनिया में हर टर्मिनल हमसे महंगा लगाए तो फिर हमको माफी मांगनी चाहिए आपको, हम लोगों से, कि हम गलत झूठे एक्विजिशन कर रहे हैं। शेख रशीद हमारे खिलाफ एप्लीकेशन करके आया, नैब को हमसे माफी मांगनी चाहिए। वो मुझे तो मैं समझता हूँ ईमान से अवार्ड मिलना चाहिए कि जेल में भी डाला उस टर्मिनल के लिए जो आप 2 दिन बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 दिन बंद कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंच गई। आप ये सोचें कि कितना जरूरी है। 235 बिलियन डॉलर्स वो कहता है, बिलियन रुपए वो कहता है स्टेट बैंक, हमने बचाए वो पैसे कि फर्नेस ऑयल की जगह इस्तेमाल किया है। और ये लोग जो कि डीजल पे बिजली बना रहे हैं, ये दूसरों को अक्यूज कर रहे हैं। इनको तो कम से कम खामोश रहना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये मुझे बताएं, एक बड़ा जी, और ये बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की,
پاکستان کے اندر ایک پلانٹ نہیں بتا سکتے جو ٹرانسمیشن پورا ایویکویٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ کون دنیا کے اندر مجھے ایک اور پلانٹ دکھا دیں جو 1200 میگا واٹ کا پلانٹ 200 کلو وولٹ کی اس کے اوپر لائن پہ ایویکویٹ ہو رہا ہے. 220 پہ ہوتے ہیں, لوگوں نے ان کو منتیں کی. جب آپ ٹرانسپورٹ کریں گے تو آپ کو بڑی لائن چاہیے ہوتی ہے. خدا کا خوف کرو یار, تھوڑی بہت انجینئرنگ پڑھ لو, نہیں پڑھتے تو پھر نہ بولا کرو اس بارے میں. بھائی صاحب اسی لیے تو مفتاح صاحب ہم لوگ پڑھ کے آتے ہیں, اسی لیے تو آپ کے لیے آپ کی ہی حکومت کے دوران یہ آپ کی پلاننگ کمیشن نے رپورٹ نکالی تھی کہ جناب آپ نے سارے کے سارے انڈیکیٹر جو ہیں وہ مس کر دیے ہیں. یہ رپورٹ ہے گورنمنٹ ہیز مسڈ آل میجر میکرو اکنامک ٹارگٹس. یہ آپ کی 11 فروری 2018 کی, جس وقت آپ فائنانس منسٹر تھے, یہ رپورٹ ہے. آپ ذرا پڑھ لیجئے گا اور اس پہ میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں. The PMLN government's poorest performance was in the areas of required structural improvements to correct past imbalances. Private investment also fell far below the target of 16.7. فلانا یہ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے. آپ کی حکومت اتنی اچھی تھی, آپ نے ڈی ویلیویشن پروسیس پھر کیوں سٹارٹ کیا ڈار صاحب کا؟ یہ سارے کے سارے آپ کے پاس اس وقت ایکسپورٹس ڈیڈ تھیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آسمان پہ چڑھا ہوا تھا. یہ آپ کی ہی پلاننگ کمیشن کی 11-12 فروری 2018 کی رپورٹ ہے جو انڈائٹمنٹ ہے پی ایم ایل این کے گورنمنٹ کی. تو وہ کیوں اس وقت اکانومی واز moribund, dead, finished. مجھے ایک بات بتائیں, ایک جی مفتاح دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس وقت اگر 16.7% انویسٹمنٹ تو جی ڈی پی ریشو تھا, آج اس سے بھی کم ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ واز ڈیڈ. بھائی اگر ہم ڈیڈ کر کے کہتے ہیں آپ نے 35% ڈیویلیو کرا, پہلے سال کم کیا $500 ملین, دوسرے سال کم کیا $2 بلین, ہم نے کہا کووڈ میں معاف کیا. اس سال جو اتنی نیریٹو بنائی ہے 1.2% اوپر گئے ہم سے, 1.2% 2018 سے. مطلب یہ کون سی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے تھے وائٹ گڈز کی, جتنی گاڑیاں 2018 میں بکی ہیں اس سال نہیں بکی ہیں. آپ یہ نہ بولیں جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا انڈیکس اس سال تھا اتنا نہیں ہے. اور جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے مالک, اور جو آپ جس پہ آپ نے شروع بھی کرا کہ اس وقت 40% پاکستانی کہتے ہیں کہ انفلیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. فوڈ انفلیشن پاکستان میں 13 سال کا ہائیسٹ ہے. 15% سے زیادہ فوڈ انفلیشن ہے پاکستان کے اندر. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ہر سال 18 لاکھ نئے بچے آپ کے پاس جاب مارکیٹ میں آتے ہیں. اگر آپ کی معیشت 5-6% پہ نہ بڑھے تو وہ آپ ان کو نوکری نہیں دے سکتے. یہ تو 2%, 1% نیگیٹو اس طرح چل رہے ہیں. تو یہ 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں جو حفیظ پاشا صاحب کا ایسٹیمیٹ ہے. اور جو شرم کی بات ہے وہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے. مطلب ان کی آمدن مہینے کی 3,000 روپے بھی نہیں ہے انکم ان کی. تو آج 1 کروڑ 30 لاکھ بچے اس لیے بھوکے سوئیں گے کہ عمران خان کی اکنامک پالیسیز غلط ہیں. اور یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہمارا کم تھا تو بالکل کم تھا, لیکن آپ کا اس سے بھی کم ہو گیا. ایکسپورٹ ہمارا کم تھا تو بالکل کم تھا, آپ نے اس سے بھی ایکسپورٹ کم کر دی. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, اس کا جواب میں آگے لیتا ہوں وہ صاحب سے, لیکن اس بریک کے بعد ریئلی ٹائٹ آن ٹائم. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ایک مجھے کوئک باقی آپ باتیں کہہ لیجیے, 1-2 منٹ ہی رہ گئے. گیس کا جو ایشو ہے میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ سوئی ناردرن کا 400 ارب کا فرق ہے, اور ایشو یہ ہے کہ جو گیس جس کاسٹ پہ ہم پروڈیوس ہوتی ہے سارے سسٹم میں آتی ہے, آدھے کا فرق ہے. سمجھ گیا. کیا گورنمنٹ اب گیس کی پرائسز بڑھائے گی؟ جواب کی اجازت ویری کوئکلی. سب سے پہلے امپلائمنٹ کی ان کی بات کر لوں, پھر گیس پہ آ جاتا ہوں. سب سے پہلی چیز سیمنٹ جو ہے, سیمنٹ سیلز بڑھ رہی ہیں, آپ کی بلاکس کی سیلز بڑھ رہی ہے, اسٹیل کی سیلز بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ترخان ہو گیا, آپ کا جو سیمنٹ لگانے والا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ روزگار کمائیں گے. اس کے ساتھ 34 انڈسٹریز ایسوسیٹڈ ہیں. روزگار کا پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں. ان کو ایشو یہی ہے کہ روزگار گیس پہ آ جائیں. اس سے پہلے گیس سے آنے کے پہلے انہوں نے ٹرمینلز کی بات کی. ایک ٹرمینل کی کیپیسٹی 48 سینٹ ہے MMBTU فکس چارجز اور 10 سینٹ. ٹھیک ہے, نہیں وہ ڈفرینشل ہے وہاں پہ ڈفرینشل ہے. میں اس پہ آتا ہوں. میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں 2.6 بلین روپیز ایئر کسی نہ کسی آدمی کو زیادہ جا رہا ہے. نمبر 1 گیس کے بارے میں آتے ہیں. آپ کا گیس کا جو ایشو ہے وہ تبھی سالو ہوگا کیونکہ پاکستان کی ٹوٹل ڈیمانڈ گیس کی 7.5 بلین کیوبک فیٹ ہے, اور اس وقت آپ کے پاس جو انڈیجنس پروڈکشن ہے وہ 3.5 ہے. ڈفرینشل آپ کا تقریباً 4 کا ہے, وہ امپورٹڈ کا کر رہا ہے. اس میں سے 1.2 آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور 1.2 کے اور مزید ٹرمینلز آئیں گے. اس کا سلوشن کیا ہے جو بہت قریب آ گیا. ابھی پروونسز کے ساتھ ہم نے CCI میں بھی بات کر دی تھی, جس وقت تک میرا چارج ہے اس وقت اماد اظہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں,
اور وہ ہے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس, کہ آپ ایک پرائس ساروں کو چارج کریں. صوبے نہیں, سارے تقریباً مان گئے, سارے کے سارے مان گئے, فائنل اس پہ آ رہے ہیں, سی سی آئی پہ آ چکے ہیں کہ ایک پرائس ساروں کو چارج کریں, اور جس سیکٹر کو, جن لوگوں کو 3HM³ اور نیچے کنزیومرز کو آپ نے سبسڈی دینی ہے وہاں پہ لائف لائن والے کو ملے, آپ کو مجھے ہمیں وہ LNG ریٹ پہ ٹھوکیں, LNG کو ریٹ دیں, اور جو لوگ جو انڈسٹریز ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں آپ خود امپورٹ کرنے دیں, ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. جی 30 سیکنڈز مفتاح, کوئک لاسٹ کامنٹ. دیکھیے یہ جتنا گیس انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھائے, عمر بھائی نے یہ کہہ کے کہ, اور خود انہوں نے کہا کہ ہم سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے, لیکن نہیں ہوا. کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی وجہ سے, کیپیسٹی پیمنٹ ساری کی ساری آپ کی. اسی طرح انہوں نے گیس کے بھی اندر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ پیٹرولیم پروڈکٹ آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا. آپ کی گورنمنٹ نے مفتاح بھائی اس کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا. انہوں نے کمرشل ریٹ بڑھا دیے ہیں گیس کے, اور اس کے بعد اگر اور گیس کا ریٹ بڑھائیں گے تو یہاں پہ پوری انڈسٹری انکمپیریٹو ہو جائے گی. ایک تو سپلائی نہیں کر سکتے, اس کے بعد ریٹ بڑھا رہے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں نا کہ UFG کہاں تک پہنچ گیا ہے. نہیں تو مسلم لیگ نون کا کون سا گند ہم لوگ صاف کریں گے مالک صاحب, کیوں ڈکلیئر کیا تھا اس کو ایز پیٹرولیم پروڈکٹ؟ جس نے بل کلیکشن کم کر دیا ہے, یہ اس کے اندر اگر ذرا سی بے قاعدگیاں اور چوریاں کم کر دیں, عوام کے اوپر نہ دھکیلیں, اپنی غلطیوں. سب سے پہلی چیز جو روٹ کاز ہے اس کو آپ نے پیٹرول ڈکلیئر کیا, گیس کو پیٹرول آپ نے بنایا تھا. وقت ختم ہو گیا ناظرین, میں آپ PSO کا قصہ آپ کو کل ہی سناؤں گا, بڑی معذرت آپ سے, لیکن ایک چیز ہے, ان ایفیشنسیز آف سسٹم کا عوام کو نہیں بوجھ اٹھانا چاہیے. جو گیس کی انیفیشنسیز ہیں, جو بجلی کے اندر جو چوری ہیں اور جو لاسز ہیں, وہ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہیں. اور ہر باری کیا ہوتا ہے کہ ٹیرف بڑھا دیا جاتا ہے. ابھی لیٹسٹ نیپرا نے پھر ایک ٹیرف اپروو کیا ہوا, اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس کو لاتی یا نہیں لاتی, اور اس کے اندر ایک اسپیشل سرچارج بھی ہے ₹100 کا. اور یہ کیا ہے, تمام بکس بیلنس کرنے کے لیے. ایفیشنسیز نہیں ہیں. جو انہوں نے بات کی عمر ایوب صاحب نے, ان کے اعتراضات اپنی جگہ پہ ہیں کہ جی انہوں نے شاید 2 ٹرمنلز کے اندر کیا ہوا, ان 2 ٹرمنلز میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مفتاح صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس دکھائیے. کیا آپ نے ان 3 سالوں میں کوئی اور ٹرمنل لگایا؟ کیا آپ نے, اگر انہوں نے اسٹوریجز نہیں بنائی, آپ نے بنائی؟ دا ٹائم ہیز کم کہ اب اس گورنمنٹ کو یہ باتیں کرنی بند ہوں گی کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. آپ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے 8-9 دن اس ملک میں قیامت آئی رہی. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے گیس نہیں تھی. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے جو سا تھا آلٹرنیٹ فیول سے بجلی بنی جو اس سے 5 گنا مہنگی تھی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ورنہ ہر باری کرائسس ہوگا اور اس کے بعد ریزالو ہو جائے گا, سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور بلینز کے لاسز کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا. دس ہیز ٹو اسٹاپ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.